ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، اور کل بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تمام عاقل و بالغ مرد حضرات جو مسجد میں پہنچنے پر قادر ہوں، ان تمام پر مسجد میں ہونے والی نماز جو باجماعت ادا کی جاتی ہے، اس کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اگر بلا عذر شرعی ایک وقت کی بھی مسجد کی جماعت کو ترک کر دیتے ہیں تو یہ گناہگار ہوں گے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر ہمارے مفسرین نے لکھا، فَالْجَمَاعَةُ فِي الصَّلَاةِ الْخَمْسِ وَاجِبَةٌ بِهَذِهِ الْآيَةِ، اس آیہ مبارکہ کو دلیل بناتے ہوئے کہا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ 5 نمازوں میں جماعت کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرنا یہ واجب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جماعت کی فضیلت کے بارے میں ایک حکایت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبید اللہ بن عمر قوارینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ جو عشاء کی نماز ہے وہ باجماعت ادا کی، لیکن افسوس کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میری جماعت رہ گئی، فوت ہو گئی، اور اس کی وجہ بھی آپ ارشاد فرماتے کہ میرے گھر میں کوئی مہمان آ گئے، میں ان کی خاطر مدارت کے اندر مصروف تھا کہ پھر اس کے فراغت کے بعد میں جیسے ہی مسجد پہنچا تو پتا چلا کہ جماعت تو نکل چکی ہے۔ اب میں سوچنے لگا کہ کوئی ایسا عمل ہو کہ جس کی بنا پر یہ جو میرا آج نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ہو سکے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان تو موجود ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنا منفرد کی نماز پر 21 درجے فضیلت رکھتی ہے، یعنی 21 گنا زیادہ ثواب مل جاتا ہے اس شخص کی بنسبت جو اکیلے نماز پڑھتا ہے۔ اور ذہن میں یہ بات بھی آئی
کہ 25 درجے فضیلت کی بات بھی روایات کے اندر موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 27 درجے فضیلت ملنے کا بھی روایات کے اندر موجود ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوا کہ میں نے یہ خیال کیا کہ میں یوں کرتا ہوں کہ اس ایک نماز عشاء کو 27 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ اس 27 درجے کی جو فضیلت ہے وہ مجھے مل جائے۔ تو میں نے پھر 27 مرتبہ اس کو پڑھا۔ پھر کیا ہوا کہ میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ سویا کیا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں چند گھڑ سواروں کے ساتھ ہوں۔ بعض لوگ تھے کہ جو گھوڑے پر سواری کر رہے تھے، اور میں بھی ان کے ساتھ ساتھ گھوڑے پر سواری کر رہا تھا۔ ہم سب کہیں جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک گھڑ سوار نے مجھ سے کہا، تم اپنے گھوڑے کو مشقت میں نہ ڈالو، بے شک تم ہم سے نہیں مل سکتے، یعنی تمہاری ہمارے ساتھ برابری نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا کہ میں آپ حضرات کے ساتھ کیسے نہیں مل سکتا اور کیوں نہیں مل سکتا؟ تو اس پر انہوں نے مجھ سے کہا، اس لیے کہ ہم نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ جماعت چھوٹ جانے کے بعد اگر کوئی شخص اس نماز کو 27 مرتبہ بھی دہرا لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، تب بھی با جماعت نماز پڑھنے کی جو فضیلت روایات کے اندر موجود ہے اس تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ یقیناً با جماعت نماز پڑھنے کی اپنی ہی برکتیں ہیں جو بغیر جماعت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب جب جماعت سے نماز پڑھنی ہو تو پھر ہم امام کسے بنائیں؟ یقیناً اس کے لیے ایک امام بھی ہونا چاہیے۔ آئیے پہلے اس کے بارے میں احادیث سماعت فرمائیے۔ احادیث سے پہلے ایک تمہید عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، پھر اپنی حکمت کے مطابق اپنی مخلوقات میں درجات اور مراتب قائم فرمائے، اور اپنی تمام مخلوقات کے اندر اللہ کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دے دیا۔ انسانوں میں انبیاء اور رسول علیہم السلام کا جو درجہ ہے وہ بہت بلند ہے۔ پھر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے فضائل اور خصوصیات بھی یکساں نہیں ہیں، ان میں بھی فضیلتیں موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء بنایا۔ آپ امام الاولین ہیں اور امام الآخرین بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ رب کائنات نے سب نبیوں میں افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ امام الاولین ہیں، امام الآخرین بن کر اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور آپ کے صدقے منصب امامت دیگر حضرات کو بھی عطا فرمایا گیا۔ امامت کسے کہتے ہیں؟ امام کون ہوتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ امام کا معنی لغت میں جو لیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ امام اما فعل کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے ما یؤتم بہ۔ امام اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے، اور اصطلاح شرع میں اس شخص کو امام کہا جاتا ہے کہ جس کی اقتداء میں نماز درست ہو جاتی ہے۔ امامت صغرا بھی ہوتی ہے، کبرا بھی ہوتی ہے۔ امامت کبرا کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے امامت صغرا یعنی مسجد کی جو امامت ہے اس کے لیے امام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور جب امامت کبرا کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے گا تو معنی یہ ہوگا کہ امام یعنی خلیفۃ المسلمین، دینی مقتدا پر بھی اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فقہاء اور محدثین میں جو بلند پایا کے لوگ ہیں ان کو بھی امام کہہ دیا جاتا ہے، جیسے امام الفقہاء، امام المحدثین،
امام مسجد بھی چونکہ لوگوں کا پیشوا ہوتا ہے اور اس کی اقتدا کی جاتی ہے، اور یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے اور لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، ان کے معاملات انہیں سمجھاتا ہے، اور جو دینی معاملات ہوتے ہیں ان میں لوگ اس سے مشورہ کرتے ہیں اور یہ پھر لوگوں کی اصلاح کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ مبارک لقب مسجد کے پیش امام کو بھی دیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ امامت دو قسم کی ہے، صغرا بھی ہے، کبرا بھی ہے۔ امامت کبرا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ، خلیفۃ المسلمین، اور امامت صغرا یہی امامت نماز، اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے۔ امامت صغرا کی تعریف علماء نے یہ بیان فرمائی، جیسا کہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں یہ لکھتے ہیں کہ امامت کے یہ معنی ہے کہ دوسرے کی نماز کا اس کی نماز کے ساتھ وابستہ ہو جانا۔ منصب امامت کی اپنی ایک اہمیت اور فضیلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو پیشوا بنا رہا ہوں، اور اس سے مراد جو پیشوائی ہے وہ نبوت مراد نہیں ہے، کیونکہ نبوت تو آپ کو پہلے ہی مل چکی تھی، تبھی تو آپ کا امتحان لیا گیا، بلکہ اس امامت سے مراد جو آیت کے اندر موجود ہے، مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد دینی پیشوائی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے تفسیر جلالین کے اندر مشہور کتاب ہے اور درس نظامی کے نصاب میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے اندر اس کی تفسیر میں لکھا کہ قدوۃً فی الدین یعنی دین میں پیشوائی، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو پیشوا بنا رہا ہوں۔ اور اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے صالحین بندوں کے اوصاف سورۃ الفرقان میں بیان فرمائے، اور پھر ان اوصاف کے بعد اپنے ان صالحین یعنی نیک بندوں کے لیے ان کے اعمال صالحہ کی بنا پر جزاؤں کا ذکر کیا، تو وہاں یہ بھی ذکر کیا، ایک دعا کا ذکر ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ آپ تفسیر کے اندر دیکھیں گے کہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی ہمیں ایسا پرہیزگار بنا دے، ایسا عبادت گزار بنا دے، عابد بنا دے کہ ہم پرہیزگاروں کی پیشوائی کے قابل ہو جائیں اور وہ دینی امور میں بھی ہماری اقتدا کریں۔ یعنی وہ لوگ کہ جو پہلے سے پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، خوف خدا رکھنے والے ہیں، اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، یہ لوگ بھی ہماری اقتدا کر سکیں، ہمیں ایسے لوگوں کا امام بنا دے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ تو یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں بھی نیک بنا دے۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ وہ منصب ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اختیار کیا۔ جی ہاں، یہ کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ بالکل عام سا منصب ہے، یہ ایک خاص منصب ہے، اور جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب امام الانبیاء، امام الاولین والآخرین نے اختیار فرمایا، اور آپ امامت فرماتے رہے، اور پھر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی تا حیات اسے اپنایا، اور اس کے لیے بہترین افراد کو منتخب کیا گیا۔ اس حوالے سے چند احادیث نبویہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سرکم ان تقبل صلاتکم فلیؤمکم خیارکم، یعنی جب تمہیں یہ بات پسند ہو کہ تمہاری نمازیں قبول کی جائیں۔ کون چاہتا ہے کہ میری نماز قبول نہ ہو؟ یقیناً ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ میری نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، آپ بھی یہی چاہتے ہیں، ہر نمازی یہی چاہتا ہے کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اور جب ہمیں یہ بات پسند ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہو جائیں تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟
फरमाया इज़ा सर्रकुम अन तुक़बल सलातुकुम फलयउम्मकुम खियारुकुम, तो तुम में से जो बेहतरीन लोग हैं तुम उन्हें अपना इमाम मुंतखब करो। और उसकी वजह भी इरशाद फरमाई फ़इन्नहुम वफ़दुकुम फ़ीमा बैनकुम व बैन रब्बिकुम। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारे और तुम्हारे परवरदिगार के दरमियान एक वफद की हैसियत रखते हैं, जो तुम्हारी तरफ से एक वफद बनकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिरी देता है, और खालिक उनकी नमाजों के सदके हमारी नमाज कबूल फरमा लेता है। एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया अल इमामु ज़ामिनुन वल मुअज्जिन मुअतमनुन अल्लाहुम्मा अरशिदिल अइम्मा वग़फिर लिल मुअज्जिनीन, कि इमाम ये तो जिम्मेदार होता है और मुअज्जिन ये अमानतदार होता है। और फिर दुआ भी है अल्लाहुम्मा अरशिदिल अइम्मा, ए अल्लाह इमामों को रुश्द व हिदायत से नवाज दे और मुअज्जिनीन की मग़फ़िरत फरमा। मेरे हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया सलासतुन अला कुस्बादिल मिस्क यौमल क़ियामा, 3 लोग ऐसे हैं जो क़यामत के रोज मुश्क के टीलों के ऊपर बैठे हुए होंगे। उनमें से एक शख्स के बारे में इरशाद फरमाया वरजुलुन अम्मा कौमन वहुम बिही रादून, एक वो शख्स है जो किसी कौम का इमाम रहा और वो यानी कौम के जो लोग हैं इसकी इमामत से राजी भी हैं। और राजी यकीनन इंसान उसी से होता है जो तकवा और परहेजगारी इख्तियार करता है, जो इमामत का अहल होता है और जिसके अंदर इमामत की तमाम शराइत मौजूद होती हैं, उससे बंदा राजी हो जाता है। और जब नाराज हो, ऐसे के बारे में मेरे हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन ला तुजाविज़ु सलातुहुम आज़ानहुम, 3 लोग ऐसे हैं कि उनकी नमाजें उनके कानों से ऊपर तक नहीं जाती। व इमाम कौमिन, उनमें से एक शख्स कौम का इमाम, वो इमाम वहुम लहू कारिहून, कि जिसकी इमामत से लोग नाराज हैं, उसके पीछे गोया नमाज पढ़ना पसंद नहीं करते। और इमामत और जमात की अहमियत का अंदाजा आप इस हदीस मुबारक से लगाइए कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इरशाद फरमाया इज़ा कानू सलासतन, जब कहीं भी 3 लोग मौजूद होते हैं और नमाज का वक्त आ जाता है, फलयउम्महुम अहदुहुम, तो उनमें से जो एक शख्स है उसे इमामत के लिए आगे बढ़ाया जाए। और जिसे आगे बढ़ाया जाएगा वो कौन सा होगा? फरमाया व अहक्कुहुम बिल इमामति अक़रउहुम, उनमें से सबसे ज्यादा इमामत का हकदार वो शख्स होगा जो सबसे बड़ा कारी होगा। मुराद ये है कि आलिम भी हो और कारी भी हो। और इस हदीस मुबारक में ये जो बयान किया गया, इसकी वजह क्या है? उलमा ने इसकी शरह में लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारका में तकरीबन तमाम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान नमाज के मसाइल के आलिम थे, मगर कारी कोई कोई था। इसलिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमामत के लिए मुकद्दम वो होगा कि जो आलिम होने के साथ साथ कारी भी हो। तो पता ये चला कि मुकद्दम वही है जिसके पास इल्म ज्यादा है, आलिम भी है और कारी भी है। देखिए हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज़े वफात शरीफ में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमाम मुंतखब फरमाया। हालांकि हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा में उस वक्त मौजूद थे और सबसे बड़े कारी भी थे, बल्कि फरमाया कि जहां अबू बकर मौजूद हों वहां किसी और को इमामत का हक नहीं है। मदनी चैनल के नाज़रीन, पता ये चला कि हम कहीं भी हों, अगर जमात किसी वजह से रह गई है और हम एक से जायद अफराद हैं और उनमें से एक शख्स ऐसा भी मौजूद है कि जो इमामत का हकदार है, यानी इमामत की शराइत उसमें पूरी उतरती है, तो उसको आगे खड़ा कर दिया जाए और नमाज को जमात से ही अदा कर ली जाए। अल्लाह करीम हम सबको अपनी नमाजों और जमातों की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे चैनल के नाज़रीन, आइए आज के सिलसिले में हम रिकॉर्डेड सवालात भी शामिल करते हैं। जी चलाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुअज़्ज़म है
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ شوہر کا اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دینا کیسا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، شرعاً اس میں کوئی بھی حرج نہیں، بلکہ بعض جگہوں پر یہ دیکھا گیا کہ ایسے وقت کے اندر شوہر کی بہت زیادہ دل آزاری کی جاتی ہے، وہ کندھا دینے کے لیے آگے بڑھا تو بعض لوگ اپنے آپ کو صاحب علم ظاہر کرتے ہوئے آ جاتے ہیں، حالانکہ علم نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، سنی سنائی صرف باتیں ہوتی ہیں، اور آ کر منع کر دیتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتے۔ ایسا ہرگز بھی نہیں، شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، شوہر چاہے تو اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، اور ایسے وقت میں شوہر کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ جی مزید سوال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمران اتاری عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ ہماری مسجد میں نئی چٹائیاں خرید کر لائے ہیں جس کے نیچے فوم لگا ہوا ہے، تو کیا اس پر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ جن مساجد میں نماز کے لیے جو چٹائیاں بچھائی جاتی ہیں، اگر ان کے نیچے فوم لگا ہوا ہو تو ایسی چٹائیوں پر نماز پڑھنے کے لیے حکم شرع یہ ہے یا اصول یہ ہے کہ چٹائیوں پر نماز پڑھنے سے اگر پیشانی اچھے انداز سے زمین پر جمے اور زمین کی سختی محسوس ہو اور ناک کی جو نرم ہڈی ہے یہ بھی چٹائی پر اچھے انداز سے لگے کہ مزید دبانے سے نہ دبے، تو ایسی چٹائیوں پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیے اگر ایسا ہو کہ ابھی بھی پیشانی دبانے سے مزید کچھ گنجائش باقی رہتی ہے یا دبانے سے پیشانی نہیں دبتی، تو ایسی صورت کے اندر سجدہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشانی کا زمین پر لگنا یہ فرض ہے، اگر فرض ادا نہیں ہوگا تو پھر سجدہ بھی نہیں ہوگا، اور ناک کی نرم ہڈی کا زمین پر لگنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے ناک کی نرم ہڈی زمین پر نہ لگائی یا لگائی تو صحیح لیکن اس کو دبایا نہیں، یہاں تک کہ زمین کی سختی محسوس ہوتی اور یہ دب جاتی، تو ایسی صورت کے اندر اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، تو پھر اپنی نماز کے بارے میں سوچ لیں کہ کیسے نماز ہوئی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چٹائیوں کا جو اہتمام کرتے ہیں وہ چٹائیاں ایسی ہوں کہ ہر عام و خاص اچھے انداز میں جا کر نماز ادا کر لے اور اس کے لیے پریشانی بھی لازم نہ آئے، اور اگر فرض کر لیں کوئی ایسی چٹائی لے آئے ہیں تو وہاں پر اس کا اہتمام کریں کہ پیشانی بھی دبے اور ناک بھی دبے، تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔